السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی ریسیپی جو نہ صرف مزیدار ہے بلکہ صحت کے لیے بے شمار فائدے رکھتی ہے۔ آج ہم بنائیں گے خوشبو اور لذت سے بھرپور خسخاس کا حلوہ۔ وہی حلوہ جو میرے ابو سردیوں میں لازمی کھاتے ہیں۔ جب خسخاس کا حلوہ بنتا ہے تو اس کی خوشبو ہی آپ کی بھوک بڑھا دیتی ہے۔ سب سے پہلے خسخاس کو صاف کر لیں۔ کسی بڑے برتن میں ڈال کر 5 سے 6 مرتبہ اس کا پانی چینج کریں تاکہ اس میں موجود مٹی صاف ہو جائے۔ پھر ایک چھاننی میں ڈال کر اس میں خوب پانی ڈالیں تاکہ اس میں موجود مٹی اچھی طرح صاف ہو جائے۔ اس کے بعد کسی برتن میں پانی ڈال کر خسخاس کو 5 سے 6 گھنٹے کے لیے بھگو دیں تاکہ یہ نرم ہو جائے۔ پھر اچھی طرح گرائنڈ کر لیں تاکہ ایک کریمی پیسٹ بن جائے۔ گرائنڈ کرتے وقت جگ میں آدھا کپ پانی ڈالیں تاکہ آسانی سے گرائنڈ ہو سکے۔ یہ کریمی پیسٹ تو بن چکا ہے لیکن اچھی طرح ابھی گرائنڈ نہیں ہوا، تو میں نے تھوڑا سا پانی اور ڈالا ہے اور اس کو ابھی مزید گرائنڈ کر کے ایک اچھا کریمی پیسٹ بنا لیا ہے۔ اب اس گرائنڈ کی ہوئی خسخاس کے پیسٹ کو ہم ایک کڑاہی میں یا پتیلی میں نکالیں گے۔ خسخاس کا حلوہ جسم کو طاقت دیتا ہے، نیند بہتر بناتا ہے اور ذہن کو سکون بخشتا ہے۔ خسخاس میں پایا جاتا ہے کیلشیم، آئرن، میگنیشیم اور زنک۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، خون کی کمی دور کرتا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو جسمانی کمزوری محسوس کرتے ہیں اور جنہیں نیند نہیں آتی۔ ان کے لیے تو یہ ایک قدرتی نیند لانے والی دوا ہے۔ خسخاس کا حلوہ کھانے سے جسم کو سکون ملتا ہے، دماغ پرسکون ہوتا ہے اور نیند بھی گہری آتی ہے۔ ہلکی آنچ پر اسے پکاتے رہیں اور چمچ مسلسل گھماتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے۔ جب اس میں موجود پانی ختم ہو جائے اور گرائنڈ کی ہوئی خسخاس بالکل ڈرائی ہو جائے تو پھر 1 کپ دیسی گھی ڈال دیں۔ گھی ڈالنے کے بعد کچھ دیر تک اس کو پکائیں۔ اب ہم نے اس میں آدھا کلو دودھ اور 1 کپ سوجی ڈال دی ہے۔ اب اس کو ہم مسلسل پکاتے رہیں گے جب تک کہ دودھ خشک نہ ہو جائے۔ جب دودھ خشک ہو جائے تب 1 کپ شکر ڈالیں اور چمچ مسلسل گھماتے رہیں تاکہ حلوہ نیچے نہ لگے۔ جب حلوے نے گھی چھوڑ دیا پھر یہ نیچے نہیں لگے گا۔ جب حلوہ گھی چھوڑ دے اس کے بعد بھی اس کو پکانے کا پروسیس جاری رہے گا جب حلوے کا کلر اچھی طرح براؤن نہ ہو جائے۔ اب شکر بھی اچھی طرح مکس ہو چکی ہے اور دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ حلوے کا کلر براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم کٹا ہوا ناریل ڈال دیں گے۔ کچھ دیر کے لیے اس کو مزید ہم پکاتے رہیں گے۔ اب حلوے نے گھی چھوڑ دیا ہے اور براؤن بھی ہو چکا ہے۔ حلوے سے آنے والی خوشبو ہی اس میں موجود لذت کا احساس دلا رہی ہے۔ کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ، پستہ اور بادام وغیرہ ایڈ کریں گے۔ اس حلوے میں شامل اجزاء کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ خسخاس ہم نے 250 گرام لی ہے، سوجی 1 کپ، دیسی گھی 1 کپ، شکر 1 کپ ایڈ کر سکتے ہیں، بادام 50 گرام، پستہ 50 گرام، خشک ناریل 50 گرام۔ کلر براؤن ہونے کے بعد بھی ہم اس کو کچھ دیر کے لیے پکاتے رہیں گے تاکہ اس کا اچھی طرح پک جائے اور یہ اچھی طرح سے گھی چھوڑ دے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حلوے نے گھی چھوڑ دیا ہے اور یہ مکمل طور پر پک کے تیار ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی مزید دیسی اور صحت بخش ویڈیوز لاتے رہیں۔ اور شیشے کے برتن میں نکال کر اس حلوے کو ہم سیو کر لیں گے۔ اب اس میں مزید کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ شامل کریں گے۔ اب اس مہکتے گرما گرم حلوے کو ہم نے شیشے کے برتن میں نکال لیا ہے۔ اس میں مزید ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کر لیے ہیں اور اب میں اس کو کھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور صحت مند رکھے۔ اللہ حافظ۔